صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے کمرے میں تھا۔ اچانک ایک شخص آیا، اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس مغرور آدمی کی طرف لپکا۔ اس مغرور نے چلا کر کہا، تم کون ہو؟ تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ آنے والا شخص بولا، مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، کوئی گارڈ چوکیدار روک نہیں سکتا، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ مجھے کسی کا دبدبا ڈرا سکتا ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھرراتا ہوا منہ کے بل گر پڑا، اور پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ بنا کے بولا، پھر تو آپ ملک الموت علیہ السلام؟ فرمایا، ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اس نے عرض کیا، مجھے تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں، نیکیاں کر لوں، نیکیوں کا عہد کر لوں؟ فرمایا، نہیں، تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہے۔ بولا، مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا، اس مقام پر لے جاؤں گا جہاں تو نے اعمال بھیجے ہوئے، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ بولا، افسوس، میں نے تو کوئی نیکیاں نہیں کی، میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، میں نے تو آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی جمع نہیں کرایا، دنیا کے بینکوں میں ہی جمع کراتا ہے بندہ نا، آخرت کے اکاؤنٹ کا سوچتا نہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر سوچتا ہے کاش میں نے جتنا مال تھا اللہ کی راہ میں پہلے ہی میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، میں نے تو پچھلوں کے لیے چھوڑ دیا، جو شاید پیچھے سے ہاتھ بھی اٹھائے نہیں، ثواب پہنچائیں نہ پہنچائیں، یاد بھی رکھے نہ بھول جائیں گے، کچھ عرصے بعد ایک دو نسلیں زیادہ سے زیادہ یاد رکھتی ہیں، اس کے بعد اگلی بھول جاتی ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے تو اپنے لیے کچھ نہیں بھیجا، نہ گھر بنایا، نہ نیکیاں بھیجی۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تیرا گوشت پوست نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، اور وہ گرا اور مر گیا، مردہ ہو کر گر پڑا۔ گھر میں کوہرام پڑ گیا، چیخو پکار، رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کے راوی ہیں حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ روتے۔ اب تو روتے ہیں نا کہ فلاں ہمارا قریبی چلا گیا، اس غم میں روتے ہیں، ساتھ وقت گزرا تھا، پرانی یادیں جب یاد آتی ہے تو بندہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے، کچھ عرصے بعد رونا شونا ختم ہو جاتا ہے، پھر ہنسی، اسی چہرے پہ ہنسی ہوتی ہے، وہ جتنا قریبی ہوتا ہے وہی ہنس رہا ہوتا ہے۔ ماں بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، وہی بندہ چند دن بعد ہنس رہا ہوتا ہے، پہلے رو رہا ہوتا ہے، کتنا بڑا غم ہوتا ہے، تو دنیا میں بندہ بھول جاتا ہے۔ اب اگر مرنے والے کے برے انجام کا پتہ لگ جائے تو پھر اور زیادہ روئیں کہ یہ تو اب تو جہنم میں جلے گا، جہنم میں جل رہا ہوگا، اب اس تکلیف سے یہ زیادہ روئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ موت برحق ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ ہمارے کئی دوست احباب موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، ہماری گلی محلے سے کئی جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ چکے ہیں، کئی ایک کو ہم نے خود قبر میں اتارا، 20 کو قبر میں اترتے دیکھا، ہماری باری بھی آنی ہے۔ سعادت اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کر لیں، نصیحت لے لیں، اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ غافلو، قبر میں جب جاؤ گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے۔ قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال ادڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی یہ ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم کہیں نا نہیں ماہانہ کر لوں گا، سالانہ کر لوں گا، کون کرتا ہے؟ سالانہ بھی نہیں کرتے، سال گزرے، کس کس نے سال کے اینڈ پہ اپنا محاسبہ کیا کہ پورا سال میں نے کیا کیا؟ حالانکہ سال جب تک اپنی اکاؤنٹیبلٹی یا محاسبہ روزانہ نہ ہو تو وہ کاروبار بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ جو ڈیلی بیسس بھی اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین نہیں کرتے، کیش بک کو مینٹین نہیں کرتے، سارے سسٹم کو پراپر نہیں چلاتے،
وہ پھر خسارے میں جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد چاہے وہ فیکٹری ہو یا دکان ہو، کچھ بھی ہو، ان کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اپنے اعمال کا روزانہ کی بنیادوں پہ حساب نہیں رکھتا تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ نقصان بہت بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب. روزانہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، ہو سکے تو رات سونے سے پہلے، ورنہ کوئی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. بے شک تہجد میں بیٹھ جائیں، اکیلے ہوں تو اس وقت ہی محاسبہ کر لیں کہ میرا گزشتہ دن کیسا گزرا. یا چلیں پورے دن کا اگر کرنا ہے تو شام کو کر لیں، بہت ساری چیزیں بھولیں گی نہیں، یاد رہیں گی کہ ہاں آج میرا صبح اٹھاؤں، میں نے پہلے یہ کام کیا، پھر یہ کیا. جو اچھے کام کیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو شکر ہے صبح تہجد نصیب ہو گئی، شکر ہے صبح نماز فجر کی سعادت مل گئی، چلو شکر ہے صبح میں گھر سے آتے ہوئے مسلمانوں کو جگاتا ہوا آیا، اس سنت پہ بھی عمل ہو گیا. اس کے بعد میں علم دین کے حلقے میں بیٹھ گیا، اللہ تیرا شکر ہے اور استقامت عطا فرما. اگر فجر مس ہو گئی اب یا تہجد رہ گئی، لکھ لے اپنے پاس کہ تہجد رہ گئی، ڈیٹ اور ڈیٹ کے آگے ٹک لگائے، رہ گئی تو زیرو لگا دے، پڑھی ٹک لگا دے، نہیں پڑھی تو اب اس پہ کم از کم سوچ تو آئے گی نا کہ آج بھی نہیں پڑھی، آج بھی نہیں پڑھی، مہینہ ہو گیا میری زیرو ہی لگ رہی ہے. کہ تہجد کون سا مشکل کام ہے، تھوڑی سی توجہ دینی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا ہے، آرام سے کون سے وضو کر کے تہجد پڑھ لوں گا. تو اتنا آسان کام شیطان مجھ سے کرنے نہیں دے رہا. اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ میں لیٹ سوتا ہوں، رات کو زیادہ کھا کے سوتا ہوں، اس وجہ سے تو نہیں ہے. یا جتنے بھی ہیں رات کو کہیں میں موبائل پہ سوشل میڈیا پہ تو نہیں لگا رہتا، اس وجہ سے تو نہیں ہے. یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلتی. اگر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر اس کا مطلب ہے شیطان جو ناک میں آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اٹھنے نہیں دیتا، تھپکی دیتا ہے، سکون سے سو جا سو جا. تو جیسے ہی بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے. چلو میں پھر یہ علاج کرتا ہوں. پھر روحانی علاج کون سے ہیں؟ فلاں فلاں صورتیں پڑھ کے سو تو صبح آنکھ کھل جائے گی، جیسے سورہ طارق کے بارے میں آتا ہے یہ پڑھ کے سوئیں. اسی طرح اور بھی جو اوراد و وظائف ہیں کہ رات کو میں پڑھ لوں، صبح جلدی اٹھ جاؤں گا. یہ سارے طریقے کر لے اس تہجد کو پانے کے لیے تو انشاءاللہ تہجد نصیب ہو جائے گی. اب لکھ لے کہ میں نے فجر پڑھی نہیں پڑھی، زیرو اگر لگا تو پھر اپنے آپ کو کوسے، ہو سکے تو نفس کو ڈانٹے، سزا دے کہ آج تجھے کھانا کہ نہیں کھلاؤں گا، آج ایک وقت تک کھانا چھوڑنا پڑے گا، آج تجھے یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. یوں نفس کو، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا، اپنے نفس کو ڈانٹتے تھے، سزائیں دیتے تھے، اور تب جا کے یہ نفس قابو آتا تھا. پھر نیکیوں میں معامل کرتا تھا، ٹھیک ہے اس کو پڑھنے دو ورنہ یہ کرے گا. اگر اس کو آج تہجد مس کرا دی نا، یہ اس کے بدلے میں اتنے نفل پڑھ لے گا، 2 چھڑوائے نا تو یہ 10 پڑھ لے گا، تو بہتر ہے اس کو 2 پہ ہی رہنا، تو چلو 2 پڑھ لو. اسی طرح یہ تو 1000 بار درود پاک پڑھ لے گا اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، تو بہتر ہے 2 رکعتیں سے پڑھنے دو، ورنہ یہ تو یہ کرتا ہے. پھر شیطان بعض اوقات خود جگاتا ہے آگے، چلو یار یہ تھوڑی نیکی کر لے کہیں زیادہ نیکیوں کی طرف نہ چلا جائے. تو اپنا محاسبہ روز کریں. اور کتنی چیزیں لکھیں یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کیا کیا لکھیں. تہجد کے بارے میں لکھیں، نمازوں کا لکھیں، ہم اشراق و چاشت اوابین کا لکھیں، یا کتنے گناہ کیے وہ لکھیں، کون سی نیکیاں کی، نیکیوں کا ہمیں پتہ نہیں کون کون سی کرنی چاہیے، روزانہ کتنا مطالعہ کرنا چاہیے، کتنا علم دین سیکھنا چاہیے، کتنا قرآن پاک سیکھنا چاہیے، روزی کمانی حرام حلال اس کے بارے میں کیا کیا لکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ کے ولی اس دور میں انہوں نے ایک بنا بنایا سلیبس دے دیا. ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، شاید 5-10 روپے کا ہوگا چھوٹا سا، یا موبائل میں بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آسان طریقہ ہے، موبائل سے آپ کا وہ سارا حساب کتاب خود ہی بن جائے گا، پوری اکاؤنٹنگ خود ہو جائے گی، ماہانہ کتنا ہو جائے گا آپ نے وہ ایزی ہو جائے گی. جیسے آج کل اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں نا، وہ ساری رپورٹ آپ کے سامنے لے آتے ہیں، اسی طرح وہ سافٹ ویئر بھی آ گئے. چلو رسالے پہ اگر جن کو نہیں موبائل کا پتہ ہے، جن کے پاس وہ موبائل نہیں ہے، وہ رسالے پہ کر سکتے ہیں. اس پہ ایک ترتیب میں 72 اس طرح کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ کیا، یہ نہیں کیا، اس طرح کر کے کیا ہے تو ٹک لگا دیں، نہیں کیا تو زیرو لگا دیں. اسی طرح سافٹ ویئر جو ہے اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں جب آپ کلک کرتے جائیں گے، ہاں ٹک، یہ نہیں، یہ کیا، ہاں یہ نہیں، تو اس میں وہ سارا آٹومیٹیکلی حساب رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. پورا مہینہ اتنے دن تہجد رہ گئی، پورا مہینہ اتنے دن فجر کی نماز رہ گئی، اتنے دن اتنی نمازیں رہ گئی، پورا مہینہ میں اتنے دن غیبتیں کرتا رہا. اس میں یہ بھی ہے نا، آج سارا دن آپ نے غیبت چغلی تو نہیں کی، تو اگر تھوڑا یاد کر لیں کہ ہاں فلاں جگہ بیٹھے بیٹھے کی تھی، فلاں محفل میں بیٹھا تو فلاں کا ذکر چھڑ گیا تھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے فلاں رشتہ داروں کا تذکرہ ہوتا رہا، تو لکھ لے کہ آج تو غیبت کی ہے. جب روز ہی دیکھے گا نا کہ ہاں میں نے آج غیبت بھی کی ہے، میں نے آج گناہ بھی، میں نے جھوٹ بھی بولا ہے، آج میں نے بدنگاہی بھی کی ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، تو پھر اپنے اوپر شرمندگی ہوگی کہ میں اتنا برا بندہ ہوں. میں خود ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، بڑا نیک سمجھ رہا ہوں کہ میں تو نمازی آدمی ہوں، تو میں نے سارا دن اتنے گناہ کر دیے. اب شرمندگی ہوگی
جب شرمندگی ہوگی تو پھر توبہ کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو محاسبہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اپنا ہر عمل اس زندگی کے لیے کرے جو موت کے بعد آنی ہے۔ تو جائزہ لینا اگر آج سے ہی شروع کر دیں، موبائل سے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دیں، نیک اعمال اس کا نام ہوگا، نیک اعمال کے نام سے وہ اپلیکیشن ہوگی، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بس اس میں جو لکھا ہوا ہے سمجھ لیں تقریباً ہماری زندگی کا نصاب وہی ہے، تقریباً انہوں نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے اور کئی عرصے کے کئی سالوں کے تجربات نچوڑ کے بعد وہ چیز لکھی ہے، تو اس کے مطابق فری ڈاؤن لوڈ ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کریں، اسے فل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، زیرو ہی لگے گا نا کہ یہ بھی ناکام نہیں کیا، یہ بھی نیک کام نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ جب سارے اپنے اعمال دنیا میں ہی سامنے آ جائیں گے نا، بہتر ہے نا کہ نامہ اعمال جب ہاتھ میں آئے اس میں سارے کھاتے کھلیں کہ ہیں یہ کیا، یہ ساری نیکیوں سے محروم ہو گیا، یہ گناہ کرتا رہے، تو اس سے آخرت کے حساب سے بہتر ہے کہ دنیا میں اپنا حساب کر لو۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اس حساب سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر لو۔ دنیا میں جو اپنا محاسبہ کر لیتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بچت کی صورت ہو جاتی ہے، وہ اپنی پرفیکشن کر لیتا ہے، جو غلطیاں ہوں ساتھ ساتھ کلیئر کر لیتا ہے، چلو پورا مہینہ غلطی کرتا رہا، مہینے بعد ہی توبہ کر لے گا، کسی دن بھی شرمندگی تو ہو ہی جائے گی نا کبھی کبھی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔